السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 اور اسی سورت سے آیت نمبر 139 سے لے کر کے 148 تک، یعنی 139 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 148 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی، ایک برگزیدہ بندے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ سامعین کرام، سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم میں اس سے پہلے بھی ایک جگہ سورہ یونس کے اندر مختصر آیا ہے، ان کے قوم کا ذکر اور ان کا ذکر، اور اسپیشلی ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 87 اور 88 میں کیا ہے، اور یہاں پر یہ ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں سورۃ القلم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام بڑے ہی مشہور و معروف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کو مچھلی والے بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انبیاء کے اندر ان کو وزنون کہا گیا، یعنی مچھلی والے، اور سورۃ القلم میں ان کو صاحب الحوت کہا گیا ہے، یعنی مچھلی والے۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام کا جو زمانہ نبوت ہے وہ 9ویں صدی قبل مسیح، یعنی مسیح علیہ السلام کے وفات سے 900 صدی پہلے، 9 صدی پہلے، یعنی 900 سال پہلے ان کا جو ہے زمانہ نبوت ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نینوا نامی ایک بستی کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا جو سرزمین موصل میں واقع ہے، نینوا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر گئے، اور وہاں جا کر کے جیسا کہ تمام نبیوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو اپنی نبوت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا ہے، مجھ پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے ذریعے سے توحید کی دعوت کو اپنے قوم کے لوگوں میں عام کرتے ہیں، اور پھر قوم کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں اس پر قوم کو کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام بھی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کی دعوت کو لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا۔ تو جس طرح سے دوسری قوموں کا شیوا رہا ہے، یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کی نبوت کا انکار کیا اور ان کی دعوت کو رد کیا۔ کئی بار سمجھایا، بار بار سمجھایا، نہیں سمجھے تو یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے بغیر انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب قوم کے لوگوں نے ہٹ درمی اختیار کیا، نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے بغیر اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں اور 3 دنوں کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ حالانکہ اللہ کا کوئی حکم نہیں تھا اور ہجرت کا بھی حکم نہیں تھا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ غصہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ 40 دنوں کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور پھر نکل کھڑے ہوئے۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو میں نے مختصر بات بتلائی ہے یہ بالکل اوتھینٹک ہے، اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کے کوئی یونس علیہ السلام کو جج نہیں کر سکتا ہے کہ کیسے نبی تھے۔ ارے نبی تھے نا، ایسا کیسے کر دیے؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، پھر بھی جو ہے بھاگ گئے، نکل گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے، کہنے والے کی زبان کو روک نہیں سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یونس علیہ السلام کے معاملے کو سامنے رکھ کر کے اپنے قوم کے لوگوں کو رہنمائی کیا اور اپنے قوم کے لوگوں کو تنبیہ کیا۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4630 اور صحیح مسلم کتاب الفضائل کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس یونس بن متی، یعنی کسی بھی بندے کے لیے لائق نہیں، اس کے مناسب نہیں ہے، اس کی شایع نشان نہیں ہے کہ مجھ کو یونس علیہ السلام پر فضیلت دے۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا فرمان
کہ کسی کی شایع نشان نہیں ہے کہ وہ مجھ کو یونس سے بھی زیادہ افضل بتلا. اس سے سوچ سکتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے. بتقاضۂ بشریت یہ معاملہ ہوا. انہوں نے اپنے قوم کو کہا کہ بھائی 3 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا, اور ہجرت کے حکم کے بغیر ہی وہ وہاں سے نکل گئے, نینوا سے نکل گئے, اور نکلتے ہی سیدھے کدھر آئے؟ سمندر کے پاس آئے, دریا کے پاس آئے. اور جب دریا کے پاس آئے کشتی بالکل کھڑی تھی, لبالب بھری ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کا ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا. اور اللہ نے پھر فرمایا اذ ابقا الی الفلک المشحون, جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا. ابقا کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں بعض اہل علم مفسرین کا کہنا ہے کہ ابقا جو ہے یہ بھاگنے کے معنی میں آتا ہے, اور ایسے آدمی کے بھاگنے میں آتا ہے جو غلام ہو اور اپنے مالک سے بھاگ کر کے آیا ہو. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر کیا. ابھی ہم لوگ دنیا بھر میں کتنے سارے جھوٹ بولتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نشان نہیں فرماتا ہے؟ نہیں فرماتا ہے. بہت سارے تاڑم تکڑم کرتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت فرماتا ہے؟ نہیں. لیکن نبی کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں بتلا دیا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے. کیوں بتلایا؟ کیونکہ نبی کی شان بالکل الگ ہوتی ہے. نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم بناتا ہے. نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عیبوں سے بالکل کلیئر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں وضاحت فرماتا ہے, ان کی پوری حفاظت اللہ فرماتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا اذ ابقا الی الفلک المشحون, اور جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر کے گیا. ابقا کہتے ہیں ایسا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ کر کے آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے عام آدمی ہو, چاہے وہ ہر طرح کا کوئی بھی نبی ہو, وہ اللہ کا غلام ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, نبی بھی اللہ کا غلام ہی ہوتا ہے. کہا نا علامہ حلی رحمہ اللہ نے, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے, ہے نا, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. تو جس کا جو مقام ہے وہی رہے گا. اللہ کا جو مقام ہے وہ اللہ کا مقام ہے. اللہ کے مقام کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے, اور جو نبی کا مقام ہے وہ نبی کا مقام ہے. نبی کو اللہ سے آگے نہیں بڑھا سکتے, نبی کو اللہ کے آگے نہیں بڑھا سکتے اللہ سے آگے. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بیان کیا کہ چاہے عام آدمی ہو, چاہے کوئی اللہ کا نبی ہو, وہ ہر حال میں اللہ کا غلام ہے, اللہ کے حکم کا پابند ہے. اور یونس بھی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے غلام تھے, لیکن وہ بھاگ کھڑے ہوئے, بڑی ہوئی کشتی کی طرف بگئے. فساہم فکان من المدحضین, اور پھر جب کشتی والوں نے قرآن اندازی کی تو وہ مغلوب ہو گئے, ہارنے والوں میں سے ہو گئے, زک اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. کیا مطلب اس کا؟ قوم کے لوگوں کو کہا کہ بھائی 3 دن کے بعد یا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. اللہ کے حکم اور مرضی اور ہجرت کے حکم کے بغیر ہی وہ نکل گئے, اور نکل کر کے چلے گئے کشتی کے پاس. کشتی آدمی اور سامان سے لبالب بھری ہوئی تھی. کشتی والوں نے دیکھا کہ بڑے ہی نیک آدمی ہے, بزرگ آدمی ہے, فوراً سوار کرا لیا. ابھی بزرگ آدمی ہے, عالم دین ہے, اللہ کے نبی ہیں, دیکھا, کہا رستہ چھوڑو رستہ چھوڑو, فوراً لے لیا ان کو بھی اندر, کیونکہ ان کو بھی جانا ہے بول کے. چلے, جیسے ہی تھوڑا آگے بڑھے دریا کے اندر, وہاں جا کر کے بعض اہل علم نے کہا کہ چکر کھانے لگا وہ کشتی, اور بعض اہل علم نے کہا کہ موجوں میں گرنے لگا اور اب ڈوبے تب ڈوبے. کشتی والے نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی کے اندر ایک ایسا آدمی سوار ہو گیا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر کے آ گیا ہے. کوئی غلام ہے جو مالک سے بھاگ کر کے آ گیا ہے, ایسا کوئی آدمی چڑھ گیا ہے. اب کون آدمی ایسا ہوگا؟ اس کے لیے ان لوگوں نے چٹھی پر نام لکھا سبھی لوگوں کا جتنے بھی کشتی میں تھے, اور قرآن اندازی کیا. فرسٹ ٹائم قرآن اندازی کیا, اٹھایا اس میں سے چٹھی, تو نام نکل رہا ہے یونس علیہ السلام کا. نام کھولنے والے سب لوگ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور یونس علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں. نا, یہ تو اتنے نیک آدمی ہے, یہ کیسے یہ غلام بھی نہیں ہو سکتے ہیں اور اپنے مالک سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں. فرسٹ ٹائم چٹھی نکلی, اس میں یونس علیہ السلام کا نام آیا, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. پھر دوبارہ کرو, پھر دوبارہ چٹھی گرایا, دوبارہ بھی انہیں کا نام نکلا. لوگوں نے پھر بھی انکار کیا, کہا تیسری بار کرو, تیسری بار بھی انہیں کا نام نکلا, لیکن پھر بھی لوگ ان کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا, فساہما فکانا من المدحضین. پھر کشتی والوں نے جو قرا ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے, ہارنے والوں میں سے ہو گیا. بار بار انہیں کا نام نکل رہا ہے. اب نام ان کا نکل رہا ہے لیکن لوگ ان کو کچھ کہہ نہیں رہا ہے, بڑے بزرگ آدمی ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود ملامت کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ کے نبی ہیں، غیرت مند ہے، جب دیکھا کہ پوری کی پوری کشتی والوں کی جان جو ہے وہ داؤں پر لگی ہوئی ہے، فوراً اپنے قمیص کو نکالا اور وہیں سے جو ہے سمندر میں چھلانگ لگایا۔ ادھر انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگایا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو کہا میرا بندہ آ رہا ہے، تم کو فوراً ان کو اپنے کسٹڈی میں لے لینا ہے، سمندر میں چھوڑنا نہیں ہے۔ ادھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں، ادھر ویل مچھلی آتی ہے، سیدھے ان کے منہ کے اندر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا، کیا حکم دے دیا کہ یونس ہماری امانت ہے، اس کو صرف رکھنا ہے، اس کی ہڈی یا گوشت پر کچھ بھی تمہارا حق اور اختیار نہیں ہے۔ مچھلی نے فوراً ان کو اپنے پیٹ کے اندر رکھ لیا اور پیٹ میں رکھ کر کے اتھاہ دور سمندر کے اندر چلا گیا۔ سامعین کرام، مفسرین نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام کو ہوش و حواس آیا تو ان کو لگا کہ وہ مر گئے ہیں اور قبر کے اندر ہیں وہ، لیکن پھر ان کو احساس ہوا ذرا تو لگا کہ نہیں، ابھی تو لگتا ہے ہوشیار ہوں، میں زندہ ہوں۔ سر کو ہلایا، پیر کو ہلایا، ہاتھ کو ہلایا، لگا کہ نہیں زندہ ہوں۔ فوراً مچھلی کے پیٹ میں ہی بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے کیا کہا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو نگل لیا جبکہ وہ ملامت کرنے والوں میں سے تھا۔ کیا تھا؟ جیسے ہی ان کو لگ گیا کہ ایسا معاملہ ہوا، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے میری گرفتاری کر لی ہے، میں نے اللہ کے حکم کو کی پرواہ کیے بغیر اپنے قوم کو چھوڑ کر کے بھاگ آیا، اور ان کو ایسے ہی میں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ 3 یا 40 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور اللہ کے حکم ہجرت کے بغیر ہی میں بھاگ نکلا ہوں۔ ان کے دل میں ملامت آنے لگی، سوچنے لگے کہ میں نے بہت غلط کیا، میں نے اللہ کی بہت بڑی نافرمانی کی۔ سوچیے یہ ایسے واقعات ہیں جو ہمیں اس چیز کی طرف ابھارتے ہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو تو ہمارے اندر ریئلائز کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر ریئلائز کرنے کا مادہ بالکل نہیں ہے۔ بڑی بڑی غلطیاں کرنے کے بعد بھی لوگ ڈھیٹ بنے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں پر اصرار کرنے والے اور دوسروں کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے اچھالنے والے۔ ہم ایسے لوگ ہیں، ہمارے آنکھوں میں شہتیر ہوتا ہے، بڑے بڑے لکڑیاں ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کے آنکھوں کا تنکا ہم کو پہلے نظر آتا ہے۔ یہ ہم ایسے لوگ ہیں، ہم لوگ آج کے ڈیٹ میں۔ لیکن ہمارے جو اسلاف ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، یہ صرف یہی نہیں، جتنے بھی نبی ہیں اگر ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوتا تو پہلے وہ سوچتے تھے کہ میں گنہگار ہوں۔ وہ ہوا ملیم کا مطلب یہی ہے کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کر دی، بڑی مشکل میں پڑ گئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ فوراً اسی مچھلی کے پیٹ میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر مختلف مفسرین کے حوالے سے لکھا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ 3 دنوں تک رہے مچھلی کے پیٹ میں، بعض مفسرین نے کہا کہ 7 دنوں تک رہے، بعض مفسرین نے کہا کہ 40 دنوں تک رہے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ صبح ناشتے کے وقت مچھلی نے ان کو پیٹ میں نکلا، کیونکہ جب اپنے گھر سے بھاگے ہوں گے تو فجر کے وقت بھاگے ہوں گے، ادھر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور آ کر کے اس میں جیسے ہی بیٹھے ہوں گے کشتی میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر میں یہ معاملہ ہو گیا ہوگا، تو صبح چاشت کے وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے اور شام میں عصر کے ٹائم میں ان کو مچھلی نے اگل دیا، نکال دیا اس کو پیٹ سے۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنے دن تک رہے، ہم لوگ اس کے بارے میں بالکل ڈیفینٹ نہیں کر سکتے کہ اتنے دن تک رہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تب اسے مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود ملامت کرنے والوں میں سے تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن، یعنی قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا تھا۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، تو اللہ فرماتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو لوگوں کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی قیامت تک، یونس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا تھا۔
مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جب یونس علیہ السلام اپنے قوم کے درمیان تھے اس وقت بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اللہ کی تعریف بیان کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اپنا ماوا اور ملجا سمجھنے والے اور برابر تسبیح کرنے والے تھے۔ تو چونکہ اچھے دنوں میں وہ اللہ کو یاد کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل کے وقت میں بھی ان کو یاد کیا اور ان کو سنبھال کر کے رکھا۔ یہی مطلب ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے، اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے، تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، اللہ نے فرمایا قیامت کی صبح تک میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا تھا۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر بندہ اچھائی کے دنوں میں اللہ کو زیادہ یاد رکھتا ہے تو مشکل کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ اگر اچھائی کے وقت میں یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل کے وقت میں اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو وہ اس روز تک کہ جس میں لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس روز تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فنادى فی الظلمات، سورہ الانبیاء آیت نمبر 87-88، اللہ نے فرمایا فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ جیسے ہی وہ مچھی کے پیٹ میں گئے تو اندھیرے میں یونس علیہ السلام نے ہم کو پکارا، کن کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہم کو پکارا اور پکار کر کے کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے۔ ہم لوگ مصیبت کے وقت میں پڑھتے ہیں نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ مصیبت کا وقت آتا ہے، جب پریشانی کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی مچھی والے یونس علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھ کر کے اللہ عز و جل سے کوئی بھی دعا کرے گا اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا، کیونکہ اس دعا کے اندر بڑی برکت ہے۔ فنادى فی الظلمات، جیسے ہی یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں گئے، سمندر کی تاریکی، مچھی کے پیٹ کی تاریکی اور مزید تاریکی، ان تاریکیوں کے درمیان انہوں نے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا تو قیامت کی صبح تک میں اس کو مچھی کے پیٹ میں رکھتا، مچھی کے پیٹ میں وہ رہتے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے ہی وہ مچھی کے پیٹ میں گئے فوراً اللہ کو یاد کیا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، تو میں نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے ان کو نجات دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، وقت زیادہ ہو گیا، ہمارا درس یہ مختصر ہوتا ہے، لہذا ہم اس درس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کل پھر موقع دے اور اسی واقعے کو ہم آپ کے سامنے پھر سے اللہ کی توفیق سے کنٹینیو رہے۔ انشاءاللہ اس واقعے کو پھر کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کنٹینیو کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا